السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ لوگوں کا اردو اکیڈمی چینل پر استقبال ہے۔ دوستو، آج ہم لوگ سیٹیٹ 2026 ستمبر کے ایگزام کے لیے اردو پیڈاگوجی کے لیے MCQ پڑھیں گے۔ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے اردو پیڈاگوجی کے امتحان کے لیے بہت ہی مفید اور کارآمد ہوگا۔ یہ ویڈیو آسان ہے اور کنسیپٹ کو سمجھنے کے لیے اردو پیڈاگوجی کے کنسیپٹ کے سمجھنے کے بہت ہی مفید اور کارآمد ہے۔ پورا ویڈیو دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ چلتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1 میں ہے زبان کی کلاس میں غلطیوں کی کیا اہمیت ہوتی ہے؟ اس بات کا ثبوت ہے کہ استاد کلاس میں صحیح طریقے سے نہیں پڑھا رہا ہے۔ یہ سیکھنے کے عمل کا ایک فطری حصہ ہے جو بچوں کی سوچ کو سمجھنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ یہ بچوں کی لاپرواہی کو ظاہر کرتی ہیں، جنہیں فوراً سزا کے ذریعے روکنا چاہیے۔ ان کا تعلیمی عمل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اور ان پر دھیان نہیں دینا چاہیے۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ کمنٹ میں ضرور دیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا B۔ یہ سیکھنے کے عمل کا ایک فطری حصہ ہے جو بچوں کی سوچ کو سمجھنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ زبان کی کلاس میں جو ہے غلطی ہو جاتی ہے بچے سے، تو یہ جو ہے بچے کے سیکھنے کے فطری طریقہ ہے اور اس کو سوچ سمجھنے کی جو ہے موقع فراہم ہوتی ہے۔ 2 میں ہے پڑھنے کی مہارت میں عمیق مطالعہ اسکیلنگ کا استعمال کس وقت کیا جاتا ہے؟ نظم کو خوبصورت ترنم اور تال کے ساتھ گانے کے لیے، پورے متن میں سے کسی مخصوص معلومات، تاریخ یا لفظ کو تلاش کرنے کے لیے، کسی طویل متن کا صرف مرکزی خیال معلوم کرنے کے لیے، کہانی کے کرداروں کی سوانح عمری کے لیے۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ تو اس کا صحیح جواب بھی ہوگا، اسکیلنگ مطالعہ، عمیق مطالعہ۔ جیسے عمیق مطالعہ اسکیلنگ کے مطالعہ سے جو ہے پورے متن میں سے کسی مخصوص معلومات کو یا تاریخ یا لفظ کو تلاش کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو یہی صحیح ہوگا۔ نظم کو خوبصورت ترنم تال کے ساتھ گانے کے لیے یہ نہیں ہوگا۔ میں ہے کہ کسی طویل متن کا صرف مرکزی خیال معلوم کرنے کے لیے، تو اس میں صرف کا لفظ آ گیا، یہ بھی صحیح ہوگا۔ کہانی کے کرداروں کی سوانح عمری لکھنے کے لیے، تو یہ بھی نہیں ہوگا، بھی صحیح ہو جائے گا۔ نمبر 3 میں ایک استاد کلاس میں بچوں کو لغت ڈکشنری کا استعمال سکھاتا ہے۔ اس سرگرمی کا بنیادی مقصد کیا ہونا چاہیے؟ کلاس روم کے وقت کو گزارنا تاکہ استاد کو بوجھ کم ہو سکے۔ بچوں کو ہر نئے لفظ کے لیے استاد کو منحرف ہونے سے بچانا اور انہیں خود کفیل بنانا۔ صرف املا کی غلطیوں کو درست کرنے کے لیے دباؤ ڈالنا۔ بچوں کو پوری لغت زبانی یاد کرانا۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ تو جو ہے بچوں کو پوری لغت زبانی یاد کرانا۔ یہ زبانی یاد کروانے کی بات آ گئی ہے اور یہ نیگیٹو ہوتا ہے سیٹیٹ میں، تو یہ نہیں ہوگا۔ میں صرف کا لفظ آ گیا ہے، وہ بھی نہیں ہوگا۔ میں ہے کلاس روم کے وقت کو گزارنا تاکہ استاد کا بوجھ کم ہو سکے۔ ڈکشنری کے جو ہے سکھاتا ہے استعمال کرنا استاد، تو کیا وقت گزارنے کے لیے کلاس روم میں وقت گزر جائے؟ یہ بھی نہیں ہوگا، صحیح یہ نہیں ہے، بلکہ بھی صحیح ہو جائے گا۔ بچوں کو ہر نئے لفظ کے لیے استاد پر منحصر ہونے سے بچانا اور ایک خود کفیل بنانا۔ دوستو، یہ سب سوالات اس طرح کے آتے رہتے ہیں، اس کو سمجھیں اور کنسیپٹ کو یاد رکھیں۔ نمبر 4 میں ہے اسٹیفن کریشین کے انپٹ ہائپوتھیسس کے مطابق زبان کے سیکھنے کا عمل اس وقت بہترین ہوتا ہے جب فراہم کردہ لسانی مواد کا معیار کیسا ہو؟ بچے کے موجودہ لسانی معیار سے تھوڑا سا آگے یا اونچا ہو،
بی بچے کی سطح سے بہت زیادہ مشکل اور پیچیدہ ہو، سی صرف قواعد کی خوش تعریفوں پر مبنی ہو، ڈی بچے کے موجودہ لسانی سطح کے بالکل برابر ہو۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا اے۔ اسٹیفن کریشن کے انپٹ ہائپوتھیسس کے مطابق زبان سیکھنے کا عمل اس وقت بہترین ہوتا ہے جب فراہم کردہ لسانی مواد کا معیار بچوں کے موجودہ لسانی معیار سے تھوڑا سا آگے یا اونچا ہو۔ جب آگے یا اونچا ہوگا تبھی تو بچہ جا کے جو ہے اس میں زبان کو سیکھنے میں جو ہے دلچسپی لے گا اور سوچے گا کہ ہم کو نہیں آ رہا ہے، اور اس میں دلچسپی لے گا اور اس کو سیکھے گا۔ تو اس کے معیار سے تھوڑا آگے ہونا چاہیے زبان سیکھنے کے لیے۔ نمبر 5 میں ہے ابتدائی سطح پر بچوں کے لیے اردو درسی کتاب کا انتخاب کرتے وقت سب سے اہم عنصر کون سا ہونا چاہیے؟ ابتدائی سطح پر بچوں کے لیے اردو درسی کتاب کا انتخاب کرتے وقت سب سے اہم عنصر کون سا ہونا چاہیے؟ یہ صرف مشہور اور قدیم ترین شعراء کے کلام کی شمولیت، بھی مواد کا متنوع، بچوں کے تجربات اور روزمرہ کی زندگی سے جڑا ہونا، سی کتاب کا سائز بڑا ہونا یا صفحات کی تعداد زیادہ ہونا، ڈی کتاب کی قیمت بہت زیادہ ہونا۔ تو اس سوال پر غور کریں اور اس کا صحیح جواب دیں۔ ابتدائی سطح پر بچوں کے لیے اردو درسی کتاب کا انتخاب کرتے وقت سب سے اہم عنصر کون سا ہونا چاہیے؟ تو ایک میں صرف ہے تو یہ تو کٹ جائے گا، یہ ہوگا نہیں۔ سی میں ہے کتاب کا سائز بڑا ہونا اور صفحات کی تعداد زیادہ ہونا۔ کتاب کا سائز بڑا ہو اور صفحات کی تعداد زیادہ ہو تو کیا یہ بچوں کی سیکھنے کے عمل میں مفید ہوگا؟ یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ کتاب کی قیمت بہت زیادہ ہونا، اس کتاب کی قیمت بہت زیادہ ہونے سے کیا کوئی بچہ سیکھ لے گا؟ نہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہوگا، بلکہ بی اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا۔ مواد کا متنوع، بچوں کے تجربات اور روزمرہ کی زندگی سے جڑا ہونا۔ ابتدائی سطح کے بچوں کی درسی کتاب کے انتخاب کرتے وقت جو ہے دیکھنا ہے کہ مواد صحیح ہو، تجربات ان بچوں کے تجربات کے مطابق کتاب ہو اور روزمرہ زندگی سے جڑی ہوئی کتاب ہونے چاہیے، تب جا کے بچے جو ہے جلدی سے سیکھیں گے۔ 6 میں ہے ایکٹو مرکز چائلڈ سینٹرڈ اردو کلاس روم میں پڑھانے کا کیا مطلب ہے؟ اے استاد کلاس روم کے مرکز میں بیٹھ کر مسلسل لیکچر دیتا ہے، بی کلاس روم میں بچوں کو بغیر کسی گائیڈنس کے بالکل اکیلا چھوڑ دینا، سی بچوں کی ضروریات، دلچسپیوں اور ان کے فعال تجربات کو تدریس کا مرکز بنانا، ڈی صرف ان بچوں پر دھیان دینا جو امتحان میں سب سے زیادہ نمبر لاتے ہیں۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ ایک مرکز استاد کلاس روم میں پڑھانے کا کیا مطلب ہے؟ تو مطلب سی اس کا صحیح ہو جائے گا، بچوں کی ضروریات، دلچسپیوں اور ان کے فعال تجربات کو تدریس کا مرکز بنانا، یہ صحیح ہو جائے گا۔ نمبر 7 میں درج ذیل میں سے کون سا بیان نثر کی تدریس کا بنیادی مقصد نہیں ہے؟ درج ذیل میں سے کون سا بیان نثر کی تدریس کا بنیادی مقصد نہیں ہے؟ اے طلبہ کے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ کرنا، بی بچوں کو ردیف اور قافیہ کی تقدیق اوزان کا ماہر بنانا، سی مختلف نثری اصناف جیسے افسانہ، مضمون اور خط نگاری سے واقف کروانا، ڈی بچوں کی تفہیم اور تنقیدی سوچ کی صلاحیت کو بڑھانا۔ تو سوال پر غور کریں، سوال کیا کہہ رہا ہے؟ سوال کہہ رہا ہے کہ درج ذیل میں کون سا بیان نثر کی تدریس کا بنیادی مقصد نہیں ہے؟ کون سا بیان جو ہے اس میں چاروں میں سے نثر کی بنیادی مقصد نہیں ہے؟ تو طلبہ کے جب نثر ہوتا ہے کہ نثر کہتے ہیں کہ شعر کے علاوہ، شعر جو ہوتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، یہ شعر ہے۔ یا اسی طرح اور شعر ہے کہ دوسرا اور سب اشعار ہیں کہ مفلسی سے بہار کھوتی ہے،
वली दकनी का शेर है, मुफलिसी सब बहार खोती है, आदमी का एतबार खोती है। ये शेर है। तो शेर में जो है काफिया और रदीफ की पाबंदी होती है, जबकि नस्र में नहीं होती। तो नस्र में जो है ज़ख़ीरे अल्फाज में इजाफा होता है, मुख्तलिफ नस्ली असनाफ जैसे अफसाना, मजमून और खत निगारी से वाकिफ करवाना होता है, बच्चों की तफ़हीम और तनक़ीदी सोच की सलाहियत को बढ़ाना होता है। लेकिन ये सब तीन सही है, लेकिन बच्चों की रदीफ और काफिया की तकनीकी औज़ान का माहिर बनाना ये नहीं है, बल्कि बच्चों को रदीफ और काफिया की तकनीकी औज़ान का माहिर बनाना ये नस्र में नहीं बल्कि शेर के लिए होता है, इसलिए ये सही नहीं होगा। और तीन जो है ए, सी और डी ये नस्र की बुनियादी मकसद है। डी बुनियादी मकसद नहीं है, बल्कि बुनियादी मकसद शेर के लिए होता है। चलते हैं दोस्तों नंबर 8 पे। 8 क्लास रूम में डिस्ग्राफिया से मुतासिर तालिब इल्म को किस किस्म की दुश्वारी का सामना करना पड़ता है? ए, रियाजी के बुनियादी हिसाब किताब और जमा तफरीक करने में। बी, दूसरे लोगों की बातें साफ तौर पर सुनने में। सी, हरूफ को दुरुस्त शक्ल देने और लिखने में। मतन को ऊंची आवाज में पढ़ने में। तो दोस्तों डिस्ग्राफिया कहते हैं कि बच्चा जो है नस के जिस्मानी नस के प्रॉब्लम है, उसके बच्चे के है जिसमें नस का प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हाथ वगैरह जो सही से नहीं रखा पाता है। तो डिस्ग्राफिया जिस बच्चे को हो जाता है तो उसको हरूफ को दुरुस्त शक्ल देने और लिखने में जो है दुश्वारी पेश आती है। इसलिए जिस बच्चे को डिस्ग्राफिया हुआ रहेगा उसको हरूफ को दुरुस्त शक्ल देने और लिखने में दुश्वारी होती है, इसलिए आपका जो है सही ऑप्शन सी हो जाएगा। नंबर 9 है उर्दू कवायद की तदरीस के दौरान जब एक उस्ताद पहले कानून बताता है और फिर मिसालें देता है तो वो कौन सा तरीका इस्तेमाल कर रहा है? उर्दू कवायद की तदरीस के दौरान जब एक उस्ताद पहले कानून बताता है फिर मिसालें देता है तो वो कौन सा तरीका इस्तेमाल कर रहा है? ए, इस्तिखराजी तरीका। बी, बराह रास्त तरीका। सी, कम्युनिकेटिव तरीका। डी, इस्तिखराजी तरीका। तो दोस्तों बच्चा उस्ताद कौन सा तरीका इस्तेमाल कर रहा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, इस्तिखराजी तरीका। इस्तिखराजी तरीका कहते हैं कि जब उस्ताद जो पहले कवायद कानून उसूल बताता है फिर उसके बाद मिसाल देता है तो इसे इस्तिखराजी तरीका कहा जाता है। और इस्तिखराजी तरीका कहा जाता है कि जब उस्ताद पहले मिसाल दे, उदाहरण दे, उसके बाद जो है कानून उसूल बताए, उसको इस्तिखराजी तरीका कहा जाता है। नंबर 10 में है और आज का आखिरी सवाल, बच्चों में जुबान के नवजायदा मरहले के दौरान पैदा होने वाली पहली आवाज़ों को क्या कहा जाता है, जो अमूमन 6 हफ्ते की उम्र में शुरू होती है? ए, कूकना। बी, बिलबिलाना। सी, टेलीग्राफी गुफ्तगू। डी, एक लफ्जी मरहला। नवजायदा बच्चा होता है और 6 महीने नवजायदा बच्चा होता है और 6 हफ्ते की उम्र में कौन सी आवाज़ इससे शुरू होती है? तो पहले जो है 6 हफ्ते के शुरू में जो है उसको कूकना आवाज़ शुरू होती है, जिसमें जब बच्चा जो है पहले आधे लफ्ज़ वगैरह इस्तेमाल करता है, आधा लफ्ज़ कटी हुई लफ्ज़ को इस्तेमाल करता है। तो दोस्तों आज के लिए 10 ही सवाल, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।